ایک یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کے بھائی اپاہج ہیں اور ان کے لیے ایک مخصوص موٹر سائیکل تیار کروائی گئی ہے تاکہ وہ آرام سے اس کو چلا سکیں، لیکن اب وہ جو موٹر سائیکل لی اس میں شاید کوئی موٹر یا کوئی کام کروانا ہے اور اب اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مزید ان کے شوہر کو کام کروا سکے، تو کیا یہ زکوٰۃ وصول کر کے اور پھر اس کو کمپلیٹ کر کے اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے انسان کا زکوٰۃ وصول کرنے کا مستحق ہونا ضروری ہے، اور استحقاق اس وقت ثابت ہوگا، یعنی ان کو یہ لینے کا حق اس وقت ہوگا کہ جب آپ کے شوہر کے پاس نہ 7.5 تولہ سونا ہو، نہ 52.5 تولہ چاندی ہو، نہ اتنا کیش ہو کہ جس سے یہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، جو آج کل تقریباً 45,000 48,000 کے قریب آتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی پرائز بانڈز یا شیئرز اتنی مالیت کے ہوں، نہ ان کی ملکیت میں گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہو کہ اگر اس کی قیمتوں کو لگایا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائیں، یا اگر یہ ہیں بالفرض چیزیں ہیں تو پھر ان پر اتنا قرضہ ہو، فرض کر لیں کہ جو اگر قرضہ ادا کر دیں تو پھر یہ نصاب باقی نہ رہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، قرضہ تھوڑا بہت ادا کر دیں تب بھی نصاب کے برابر چیزیں باقی رہیں گی، تو آپ کے شوہر پھر زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں۔ یوں ہی اگر گھر میں اپنی ملکیت میں فی الحال جو ہے سامنے قبضے میں وہ اتنا نہیں ہے، لیکن انہوں نے قرضہ اتنا دیا ہوا ہے کہ اگر وہ قرضہ وصول کر لیا جائے تو نصاب تک چیز پہنچ جائے تب بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ پہلے یہ اپنا حساب کر لیں، اگر یہ مالی کے نصاب نہیں ہے تو ان کو شرعی لحاظ سے فقیر کہا جاتا ہے، شرعی فقیر، پھر یہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں اور اس میں لگا سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر لیں گے بھی تو گناہ گار ہوں گے، کیونکہ سامنے والے کی زکوٰۃ بیچارے کی ادا نہیں ہوگی، اور ان کی وجہ سے چونکہ ایسا ہوا تو یہ گناہ گار ہوں گے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کے پاس 3.5 لاکھ روپے ہیں، مالیت وغیرہ کی کچھ چیزیں ہیں، اور ان کی فقط 2 بیٹیاں ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا، ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ دیکھیں، سوال بالکل مبہم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب صرف بیٹیاں ہوں تو بیٹیوں کو کل مال کا 2 ثلث دیا جاتا ہے، لیکن یہ دیکھیں گے کہ شوہر ہیں کہ نہیں ہیں، پھر خود ان کے بھائی بہن اس خاتون کے اور ان کے والدین ہیں کہ نہیں، ان تمام کو دیکھنے کے بعد پھر فیصلہ ہو سکتا ہے کہ بچیوں تک کتنا پہنچے گا اور باقی کس کس کو ملے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وراثت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہماری گزارش ہے کہ آپ مجھے ای میل کر دیا کریں پوری تفصیل کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہاں پر ہم آپ کو جواب دے سکیں گے۔ ایک بچے نے پوچھا کہ روزوں کا فدیہ یا صدقہ فطر وغیرہ یہ رمضان میں ادا کریں یا رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، فدیہ تو پوری زندگی وقت ہے، اگر کسی کے اوپر فدیہ لازم ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بہت ہی بوڑھے ہیں، اب آئندہ زندگی میں روزے رکھ ہی نہیں سکتے، کوئی بہت بیمار ہے، آئندہ صحت کی امید نہیں ہے، تو وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کے بدلے میں صدقہ کر دیں، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ یہ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر جو ہے اس کا مستحب وقت ہے عید سے پہلے ادا کرنا۔ یہ اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے، سٹال لگے ہوتے ہیں، لوگ عید کی نماز پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں، وہاں دے رہے ہوتے ہیں، یہ مستحب ہے، لیکن اس سے بھی افضل یہ ہے کہ رمضان کے دوران ادا کیا جائے۔ کئی صحابہ کرام رمضان کے دوران ادا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی تاکہ غریب تک مال پہنچے اور وہ عید کی تیاری کر سکے، لیکن اس کا وقت بھی پوری زندگی ہے، لہذا اگر کسی نے یہ سمجھا کہ عید گزر گئی ہم صدقہ فطر ادا نہیں کر سکے تو اب وہ معاف ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بعد میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن خواہ تاخیر کی تو یہ مناسب نہیں ہے، عذر کے سبب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ یہ کویسچن ایک پوچھا تھا کہ یہ فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو کیا اس میں سحری بند کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، بالکل ایسا صحیح نہیں ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ بلال رات میں اذان دیا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب بلال اذان دیں تو کھاؤ پیو، حتیٰ کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں، کیونکہ وہ طلوع فجر پر ہی اذان دیتے ہیں۔ یہ واضح حدیث پاک موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان دی جائے گی تو سحری بند ہو چکی ہوگی، طلوع فجر ہو چکا ہوگا، تو جو اذان کے درمیان کھائے گا وہ سحری بند ہونے کے بعد کھائے گا تو اس کا روزہ نہیں رہے گا۔ تو اب یہ اس حدیث سے غلط فہمی بھی رفع ہو گئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں خود نبی کریم نے ارشاد فرمایا بلال اذان دے رہے ہو تم کھاتے پیتے رہو، وہ تہجد کی اذان تھی، فجر کی اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے اور اس وقت سرکار نے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے بھی ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ جو ہم آن لائن جو بزنس ہو رہا ہے آج کل، اس کے حوالے سے بڑا سوال ہے کہ اکثر خواتین بھی اس میں ہیں اور بہت سے نوجوان
اب بے روزگاری کا بھی معاملہ ہے، لیکن تو اس کی جو کمائی ہے، اس سے حاصل ہونے والا کی جو رقم ہے، اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اصل میں اس کی نوعیتیں بہت ساری ہیں، جو آپ نے کویسچن کیا نا، اب وہ مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، اس میں کچھ جائز ہیں کچھ ناجائز ہیں۔ ایک میں ہم صورت کو ڈسکس کر لیتے ہیں، جیسے بعض اوقات کچھ ایک ویب سائٹ ہے جو گھر پہ ڈیلیور کرتی ہے پروڈکٹس وغیرہ، میں نے اپنی ویب سائٹ پر اس کے کچھ آئٹمز جو ہیں وہ ڈسپلے کے طور پہ رکھ لیے اور آرڈر میں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں یہ جائز ہے، لیکن یہ نہ کہیں یہ میرا مال ہے یا میں آپ کو بیچوں گا، بلکہ آپ یہ کہیں کہ یہ چیز ہے آپ کو اتنے میں پڑے گی، تو جو کمپنی نے پیسہ رکھا ہے وہ اس پہ جو آپ نے کمیشن لینا ہے یا آپ اوپر رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ کر، وہ ہے کہ وہ آپ کے سروس چارجز ہوں گے، آپ آرڈر لے لیتے ہیں، کنفرم کرنے کے بعد آپ ان کو کہہ دیتے ہیں ڈیلیوری فلاں گھر میں پہنچا دیں، تو وہ پہنچا دے گی کمپنی ڈائریکٹ، اور آپ بیچ میں اپنا کمیشن رکھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ تراوی یاد رکھیں کہ 20 رکعت تراوی رمضان کی تمام راتوں میں ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کا ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کی تمام راتوں میں تراوی پڑھنی ہوگی آخر تک۔ نمبر 2، عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت دونوں کو ادا کرنی ہے۔ نمبر 3، سنت مؤکدہ، اور نمبر 4 20 رکعت تراوی ہے۔ اس میں مزید کلام کرتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مسائل کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ 2-3 باتیں مزید تراوی کے بارے میں آپ کو بتایا کہ تراوی سنت موقدہ ہے، 20 رکعت ہے، رمضان کی تمام راتوں میں پڑھنی ہوگی، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت موقدہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اس سے کئی باتوں کا جواب ہو گیا کہ بعض لوگ 5 روزہ تراوی 10 روزہ تراوی آج کل پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں تراوی معاف ہو گئی۔ جب انہیں کہیں کہ جو تراوی پڑھیں، کہتے ہیں ہم نے تو پورا قرآن سن لیا ہے۔ یاد رکھیں کہ جہاں باقاعدہ امام مقرر کر کے جماعت ہو، وہاں پر ایک قرآن کا ختم بھی سنت موقدہ ہے، اور 20 رکعت تراوی رمضان کی تمام راتوں میں بھی سنت موقدہ ہے۔ اگر آپ نے 5 دن میں یا 10 روزہ یا 8 روزہ تراوی پڑھ بھی لی ہے تو قرآن سننے کی سنت تو آپ نے پوری کر لی ہے، لیکن جو تراوی 20 رکعت پڑھنی تھی رمضان کی تمام راتوں میں، وہ سنت کون پوری کرے گا؟ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن سن لیا، اب ہم پر تراوی معاف ہو گئی ہے، اور وہ ادا نہیں کرتے ہیں، گناہ گار ہوں گے۔ اس طرح پتہ چلا کہ خواتین کے لیے بھی سنت موقدہ ہے، یہ صرف مردوں کی نماز نہیں ہے بلکہ بہنیں بھی اپنے گھر میں 20 رکعت تراوی باقاعدہ سورتوں سے پڑھیں گی، چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ذریعے پوری کر لیں۔ ان میں ترتیب ضروری نہیں ہے، تب ہر رکعت میں ایک دفعہ الحمد شریف اور سورہ اخلاص پڑھ لیں، تمام رکعتوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل کامل و اکمل نماز ہوگی۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ تراوی کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے میں سے چند لوگ بھی مسجد میں آ گئے، جماعت قائم کر لی تو کافی ہے، تمام کا مسجد میں آنا یا جماعت قائم کرنا لازم نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، بس حکم بیان کرنا مقصود ہے۔ افضل یہی ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لائیں، باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھیں، لیکن اگر بالفرض کوئی سستی کرتا ہے، کسی دن جماعت کے لیے نہیں آتا اور وہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ تراویح کی جماعت سنت موقدہ تو ہے لیکن علی الکفایہ۔ علی الکفایہ وہی عبادت ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے اگر ان لوگوں میں سے چند لوگ بھی ادا کر لیں تو سب کے سب بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔